اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ انہیں اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی اور کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ تمہارا رب تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو اور خود کو بھی کھو دو۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہو اللہ کی مرضی سے ہو اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کچھ قرض ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے۔ غرور وہ دیوار ہے جس کے پار سکون کا کوئی راستہ نہیں جاتا۔ بے شک اللہ وہاں راستہ دکھاتا ہے جہاں انسان کو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے اس کا مطلب ہے دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے۔ زندگی کتاب کی مانند ہے، ہر دن ایک نیا صفحہ ہے، اسے خوبصورت لکھو۔ جب تک انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ جو وقت گزر گیا وہ سبق ہے، جو وقت آنے والا ہے وہ موقع ہے۔ جو دل شکر گزار ہوتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ جو شخص اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے وہ کامیابی کے قریب ہوتا ہے۔ خود کو سنوارنے کے لیے دوسروں کی تعریف کے محتاج مت بنو۔ جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ تم سے کبھی چھن نہیں سکتی۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا بلکہ حالات انسان کو بدل دیتے ہیں۔ محبت تب مکمل ہوتی ہے جب وہ دل سے نکل کر عمل میں آئے۔ جو لوگ تمہیں وقت دیتے ہیں ان کی قدر کرو کیونکہ وہ اپنی زندگی کا حصہ تمہارے نام کرتے ہیں۔ سچائی وہ آئینہ ہے جسے ہر کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ جو دل اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ جو لوگ آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں
وہ خود خواب دیکھنا بھول چکے ہیں۔ زندگی ایک لمحے کا نام ہے، اسے گنوانے کے بجائے جینا سیکھو۔ رشتوں کو احساس اور محبت کی زنجیر سے باندھ کے رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو اسے دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بے بسی بھی عجیب چیز ہے، انسان کے سامنے ہی اس کی ذات کی نفی ہوتی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائے تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیا کرے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئے تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ تصور تو پھر تصور ہے، ان کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ انسان تب تکلیفوں میں گھر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو مل جاتا ہے وہ عام ہو جاتا ہے، خاص وہی ہے جو کاش ہے۔ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ہر رات کے اندھیرے میں ایک صبح چھپی ہوتی ہے، بس انتظار ایمان کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان معاف کرنا جانتا ہے وہ دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے لیکن یہی دل کو آزاد کرتی ہے۔ خواب دیکھنا آسان ہے لیکن ان کے لیے جدوجہد کرنا ہمت مانگتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے کسی نے آپ کے لیے کی ہو۔ شکایت وہاں کرو جہاں تمہیں یقین ہو کہ کوئی سنے گا۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اسے سمجھنا سیکھو۔ تمہاری سوچ تمہارا مستقبل بناتی ہے، اسے مثبت رکھو۔ کامیابی کے راستے پر ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ خود کو معاف کرنا سیکھو، یہ سکون کا پہلا قدم ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو ہر جنگ جیت سکتا ہے، چاہے وہ دل کی ہو یا دنیا کی۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے، اور جب تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا رب کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین رہے۔
مٹی سے مٹی کے سفر کے دوران جو وقت ہے وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔